جتنے ہیں گھر میں شیطانی کر رہے ہوں کہ جاؤ تم سب جلسے میں جاؤ، ہم آرام سے سوئیں گے، یہاں سے یہاں تک نظر ڈالیو پورے جلسے میں بچے ہی بچے بھرے پڑے ہیں یار. یا تو اس گاؤں میں بچوں کی پیداوار زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ، اب مجھے لگتا ہے یہ میاں کی دعائیں ہیں، یہ ہمارے بہت قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا. اگر کسی اولاد نہیں ہوتی تو میاں کے پاس تو جاتی ہیں، ہمارے پاس جاتی ہیں کہ میاں ذرا دعا کرنا اولاد ہو جائے، مگر اتنی بھی دعا کیا، یہ بھرے پڑے. آج گاؤں والے بڑے آرام سے سو رہے ہوں گے، یہ جو گھر میں کھچڑ کاٹتے تھے نا آج جلسے میں کھچڑ کاٹ رہے ہیں. ایک طرف سے یہاں دیکھیے چھٹ کے ایک بھی بوڑھا مجھے اس میں دکھائی نہیں دے رہا، ایک بھی بوڑھا، مشکل سے اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ بوڑھے اگر ہوئے بزرگ ہوئے، وہ بھی لگ رہا دھوکے سے آ گئے پتہ نہیں کیا، اللہ سلامت رکھے. ایک بھی بزرگ اگر آ جاتا، اب ایسا تو ہے نہیں سارے بزرگ قبرستان میں چلے گئے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین. اللہ سلامت رکھے. سب سے اچھا انتظام تم نے میک والوں کے لیے کرا بیٹھنے کا، بندہ ٹانگ پھیلا کے بیٹھا پڑا آرام سے، کچھ کرو موج میں. کیا نام بیٹا تمہارا؟ شمشاد. اچھا، اب کہ اگر تمہیں نے نا میک والوں کو نذرانہ دو تو 50 روپے بڑھتی دیو تاکہ اگلے جلسے میں یہ ٹوپی لگا کے آئے. 50 روپے کی ٹوپی خرید لیں گے تاکہ ٹوپی بھی جلسے میں آیا کرو، ٹوپی لگا کے آیا کرو. تمہاری برابر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، چاہے بڑے بھائی کی پہن کے آئے ہوں، مگر ہے تو ہے سر پہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اچھا ابھی اجازت ہے؟ جی جی. وہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ اس چکر میں کہ 10 منٹ سنیں گے، اگر اچھی لگی تو ٹھیک ہے ورنہ بھاگ جائیں گے. وہ مورچے پہ کھڑے ہیں، ایسے کھڑے ہیں وہ یہی لوگ، بات ہے. مگر مجھے امید ہے وہ بھاگیں گے نہیں، ان کے پاؤں میں طاقت زیادہ ہے. اللہ سلامت رکھے. میں نے دوسرے موضوع کی آیت پڑھی تھی، مگر ہمارے نقیب اجلاس پیکر محبت و اخلاص کمیٹی والوں کی طرف سے یہ رہا اشارہ ہے کہ کچھ امام حسین پاک کے تعلق سے بولا جائے. یہ حالانکہ جو موسم ہوتا ہے اس موسم کی بات ہی الگ ہوتی ہے، آدمی کا دل اور آنکھیں سب روئی روئی ہوتی ہیں، ایک وہی چلتا ہوتا ہے دماغ میں. اور اب تو انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا میں، سمجھ رہے، مگر میں نے جو آیت پڑھ دی ہے اس کو روکتا ہوں اور کربلا شریف کی طرف ہی بولنے کی کوشش کرتا ہوں. بولا آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ پہلے ایک شعر پڑھ کے دیکھوں کہ آواز کیا کہہ رہی ہے. آپ لوگ سننا چاہ رہے ہو؟ سارے بچوں کی آواز آ رہی ہے. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. بولو یا حسین، آقا حسین، مولا حسین. حسین پاک کی اولاد یہاں بیٹھے. آج دل کی تمنا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. سب لوگ کہنا یا حسین تاکہ وہی سما بن جائے اور میں بول سکوں. دشت بلا کو عرش کا زینہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین. دشت بلا کو عرش
مدینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا سبحان اللہ، دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین آقا حسین، تم نے حسین مرنے کو جینا سبحان اللہ۔ بنا دیا، بولو یا حسین۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان رمضان المبارک کے مہینے سے جو پہلے مہینہ آتا ہے اس کو شعبان بولتے ہیں۔ بے شک۔ اس کی 5 تاریخ کو اور 4 ہجری میں امام حسین پاک مدینہ شریف میں پیدا ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پیدائش ہو گئی۔ بچوں، او بچوں، میرا چاند میری طرف توجہ رکھو۔ 4 ہجری میں مدینہ پاک میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ بے شک۔ اب سنو، توجہ رکھنا، ایک ایک سوال کروں گا اور جواب دیتا چلوں گا۔ نہ کوئی دیوانہ تھوڑا کوئی بات نہیں، بینڈ مان جاؤ۔ بیٹا چھیڑو مت، چھیڑو مت۔ اچھا کمیٹی والے گئے کہاں؟ کہاں کمیٹی والے؟ اچھا تم اکیلے ہو اور باقی وہ کہہ دے کہ تو سنبھال لے، میں سو رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ تم اکیلے بھی کھائے کو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی فرماتے ہیں اگر جو حسین پاک سے محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو حسین پاک کا نہیں وہ میرا نہیں۔ اور تم حسین پاک سے محبت کرتے ہو تو حدیث شریف سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی حسن اور حسین سے، مولا پروردگار تو بھی ان سے محبت کر، اور مولا جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا، سبحان اللہ، ان سے ماشاءاللہ۔ بھی محبت کرنا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ محبت کا تقاضا ہمارے لیے نبی کی طرف سے دعا ہو گئی۔ کیا ہو گئی بولو؟ کیا ہو گئی بولو؟ اب حسین پاک شروع اور توجہ رکھنا، ہم حسین پاک سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے، تم نے کچھ لوگوں کے بال دیکھے ہوں گے، لڑکوں ایسے بال ہوں گے تمہارے جیسے فلم بنانے والوں کے بال ہوتے ہیں، جیسے فلم میں کسی ہیرو کے بال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں محبت کی ایک لکیر جا رہی ہے، تمہیں وہ بال اچھے لگ رہے ہیں، تمہیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہے، یہی وجہ اگر حسین پاک سے محبت ہے، حسین پاک سے سچی اور پکی محبت ہے تو حسین پاک کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بولو کیا نماز چھوٹی؟
हुसैन पाक की जिंदगी में कभी नमाज नहीं छूटी, और जब नमाज नहीं छूटी तुम मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी भी एक टाइम की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। बेशक बेशक, सुभान। एक वक्त की ये मोहब्बत है। कुछ लोगों ने मोहब्बत का इस्तेमाल गलत किया। वो लोग ये समझते हैं कि जितना नाच लो, जितना कूद लो, जितने ढोल बजा लो, जितनी खुराफातें कर लो, जितने मेले लगा लो, जितने ठेले लगा लो, उतने ही हुसैन पाक से ज्यादा मोहब्बत। ये गलत। बेशक सैयद साहब यहां मौजूद है। ये बिल्कुल गलत। हुसैन पाक की मोहब्बत मेलो ठेलों में नहीं है। हुसैन पाक की मोहब्बत नाच खेल कूद में नहीं है। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत है तो तुम्हारा रुख मस्जिद की तरफ को होगा। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत है तो तुम किसी को सताओगे नहीं। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत है तो किसी को तड़पाओगे नहीं। हुसैन पाक से मोहब्बत है तो झूठ नहीं बोलोगे। हुसैन पाक से मोहब्बत है तो किसी का रुपया पैसा नहीं मारोगे। हुसैन पाक से मोहब्बत है तो कभी गलत कदम नहीं उठाओगे। शरीयत मुस्तफा के खिलाफ कदम नहीं उठाओगे। हुसैन पाक से मोहब्बत है तो तुम्हारा अंदाज ये होगा, अगर तुम खाओगे तो तुम्हारे खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, तुम्हारा पहनना ओढ़ना सोना जागना उठना बैठना हर अदा बोलेगी नबी नबी। तब तो तुम पक्के सच्चे हुसैनी हो। और अगर ढोल बजाओगे, मेले ठेले लगाओगे, नाच खेल कूद में जाओगे, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकोगे, शरीयत का खून करोगे, मुस्तफा को नाराज करोगे, तो कितने ही तुम हुसैन पाक के नारे लगा लो, कभी तुम कामयाब नहीं हो सकते। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। हुसैन पाक की मोहब्बत हो ही नहीं सकती। बेशक हुसैन पाक से अगर पक्की सच्ची मोहब्बत है तो सुनो हमारे यहाँ क्या होता है, ईमानदारी से बताना। अब मैं उसी तरफ आ रहा हूं। 10 मुहर्रम को क्या होता है, करबला शरीफ लगती। बोलो होता नहीं होता? करबला शरीफ में क्या होता, मेला लगता है, होता है। अब तुम्हें मालूम है 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? अल्लाह, अगर तुम्हारे किसी बच्चे की तबीयत नासाज हो जाए, किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, तो आंखों से आंसू निकल जाते और रोता हुआ आता, हजरत दुआ कर दी, बच्चा बहुत तड़प रहा। हुसैन पाक का सगा बेटा जिनका नाम हजरत अली असगर, 6 महीने के बच्चे। हम और ये इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, मगर फिर भी लोग हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे। बेशक उनके हलकूम पे ऐसा तीर लगा जो घोड़ों के मारा जाता था, जो जानवरों के मारा जाता था। ऐसा तीर लगा, हलकूम को फाड़ता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया। उनमें ये पावर था, उनमें ये ताकत थी। अगर कह देते मौला इन यजीदियों को हलाक को बर्बाद कर दे, तो एक भी यजीदी नहीं बचता। बेशक 6 महीने का बच्चा करबला शरीफ में शहीद हुआ, वो भी 3 दिन भूखे और प्यासे। आज अगर हम किसी से कह दें ले लो, तो कोई भी मौलाना कहता है अरे हम तो सैयदों का ही सदका खा रहे हैं, जिनके नाना का सदका खा रहे थे। आज उनके बच्चों को करबला में भूखा और प्यासा रखा गया। 3 दिन भूखे और प्यासे सैयदजादे तड़पते रहे, इम्तिहान देते रहे। वो सैयदजादियां जिनकी पाकी की बारी में
جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور سیدزادوں کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج ان سیدزادیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، 10 محرم آ گئی، حضرت عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو شہید ہوئے، لیٹے کربلا میں لیٹے۔ حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے، کربلا میں لیٹے۔ بے شک، حضرت اون محمد سیدہ زینب کے سگے بیٹے امام حسین کے سگے بھانجے وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، لیٹے۔ بے شک، حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے وہ بھی شہید ہوئے، لیٹے۔ بے شک، کتنے لوگ 10 محرم کو کربلا میں شہید ہوئے، لیٹے۔ امام حسین پاک بھی 10 محرم کو کربلا شریف میں شہید ہوئے، لیٹے۔ اللہ، امام حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین 3 دن سے بخار میں بھوکے پیاسے، ایک ظالم نے گریبان پکڑ کے یہاں سے کھینچ کے میدان میں ڈال دیا۔ امام حسین پاک کے بچے اور بچیاں اور گھر کی بیویاں کسی کے ہاتھ آگے کو باندھ دیے، کسی کے پیچھے کو باندھ دیے۔ امام حسین کی سگی بیٹی جن کا نام سیدہ سکینہ، اردو میں سکینہ، عربی میں جی بے شک، سیدہ سکینہ، پھپھو میرے بابا کو دکھا دو، بابا کو دکھا دو۔ امام حسین شہید ہوئے، لیٹے۔ حسین کی سگی بیٹی کربلا میں گھوم رہی ہے، 7 سال کی بچی کربلا شریف میں شہید ہوئے، لیٹی، کربلا شریف میں پریشان گھوم رہی ہے۔ اللہ کہہ رہی ہے میرے بابا کہاں ہیں؟ ایک ظالم آیا، اس کی نظر کان کی بالی پہ پڑ گئی، بیٹا ہنسو مت، میری طرف ذرا توجہ دو، او بچوں ذرا میری طرف توجہ، ہنسو مت۔ سیدہ سکینہ، ان کے کان میں بالی، ایک ظالم کی نظر پڑی، اس بالی پہ سونے کی تھی، اس پہ نیت خراب ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ تو دولت کے لالچی تھے۔ کربلا بتا رہا ہوں 10 تاریخ میں کیا ہوا، ظالموں نے سیدزادوں کے اور سیدزادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی تھی۔ جن سیدوں کے تم ہاتھ چومتے ہو، ان کی وہ اولاد، ان کے وہ باپ دادا تھے۔ لیکن سنو، امام حسین پاک کی بیٹی کی بالی اتنی زور سے کھینچی گئی کہ کان چر جاتا ہے۔ جیسے ہی کان چرا، اللہ ایک چیخ نکل جاتی ہے۔ کربلا میں کیسے بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کربلا میں کیسی تکلیفیں ہو رہی ہیں، کربلا میں کتنی تکلیفیں، لیکن میری طرف توجہ دو۔ تم حسینی کہنے والے اپنے آپ کو ایمانداری سے ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا تو تمہیں پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں۔ وہاں 10 محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوا تھا یہ تمہیں پتا چل گیا ہوگا۔ وہاں پر سیدزادوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، وہاں پر شہید ہوئے لیٹے تھے، مگر تمہارے یہاں 10 محرم کو کربلا میں کیا ہوتا ہے ذرا اس پہ بھی توجہ کرو، اس پہ بھی غور کرو۔ 10 محرم کو کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی ہے، تمہارے یہاں سوٹ بتاشوں کی دکانیں لگتی ہے، تمہارے یہاں چورن چاٹ کی دکانیں لگتی ہے، تمہارے یہاں میلے ٹھیلے لگتے ہیں، تمہارے یہاں جھولے لگتے ہیں، جھولے، تمہارے یہاں کشتیاں ہو رہی ہے، تمہارے یہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، لڑکیاں میک اپ کر کے کربلا میلے میں جا رہی ہے، لڑکے بھی جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے موبائلوں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہے۔ ارے تم حسینی ہو، حسین پاک کو جانے والے ہو، اگر سننے کا کلیجہ رکھتے ہو تو سنو۔ وہاں کربلا میں شریعت مصطفیٰ نبی کے بچوں نے بچائی تھی، وہاں پر دین مصطفیٰ نبی کے بچوں نے کربلا میں اپنی جانیں دے کر کے بچائی اور اپنے گھر بار لٹا کر کے بچائے۔ تمہاری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے
مل چکے ہیں, عزتیں اتر رہی ہے. مجھے بتاؤ کیا یہ حسینی ہو سکتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں؟ اگر حسینی بننا ہے تو 10 محرم کو روزہ رکھو, 9 محرم کو روزہ رکھو, حسین پاک کی محبت میں کھچڑا پکاؤ, بریانی پکاؤ, لنگر چلاؤ, جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کرو. حسین پاک کی قربانی کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو یہاں پر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, ذکر شہید اعظم حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ, نعرہ حیدری. مجھے معلوم ہے موضوع ایسا ہی ہے, ذرا مشکل سے سن پاؤ گے, اور پھر اوپر سے بچے ہیں. یہ عمر بھی ایسی ہے, ان کے پیچھے جب تک ڈنڈا لے کے آدمی نہیں گھومتا نا تب بھی یہ سدھرتے نہیں ہیں. یہ عمر ہی ایسی ہے. وہ ایک نعرہ لگا دے ہمارا بندہ تو اسے ہی دیکھ کے ہنس رہے ہیں, یہی پتہ نہیں ہے کیا جا رہا, اور یہ پتہ نہیں ہے ہنس رہے ہیں, اس میں موبائل میں کیچ ہو جاتا ہے ان کے ابا کی بہت اونچی ناموری ہوگی نا, یہ بھی پتہ نہیں ہے. اور وہ بھی بندہ ایک جگہ رکتا ہی نہیں ہے, کودا پھرتا رہتا, کبھی ادھر کبھی ادھر, 10-20 روپے کے لالچ میں بھاگا پھرتا ہے. صحیح بات, صحیح فرمایا. اسے بھی سوچنا چاہیے کہ موضوع کیا ہے, وقت کیا ہے. تو کیا مطلب, بس ہنسے مجھے دیکھ کے, رکے گا نہیں, 5 منٹ ادھر سے ادھر بھاگا پھرے گا. محبت نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے, اس کو محبت نہیں کہتے ہیں. جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں. ہاں, تاکہ لوگ مجھے دیکھیں, میری طرف کو دیکھیں اور یوں کریں اور تو کریں, ایسا کریں. اور یہ پتہ نہیں ہے انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. کتنی مشکل سے ان کمیٹی والوں سے پوچھو, کتنی مشکل سے انہوں نے جلسہ کیا ہوگا ایسے وقت میں. صحیح بات. حضرت چندہ کر کے, یہ کر کے, اور ایسے اتنے مخالف لوگ آج کل ہو جاتے ہیں. کئی جگہ جلسے تو ایسے بند ہو گئے, پولیس والوں کا کسی فون کر دیا, دینی کام میں ارجنٹ ڈال دیتے ہیں لوگ. آپ کو کیا پتا, اور یہ آتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں, آپ بھی نہیں کی طرف ہو جاتے, وہ ادھر کو جا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کئی لڑکے تو منہ گجرا رہے ہیں کر کے, جیسے ابا جا رہے ہیں ان کے. ہاں, اور اسے بھی کبھی ادھر بیٹھے گا تو کبھی ادھر بیٹھے گا, کبھی ادھر بیٹھے گا. ان کو بھی پتہ نہیں. تمہیں بھی اتنے جلسے سنتے ہوئے ہو گئے, اتنے جلسے سنتے ہوگا, تھوڑا شعور رکھو, تھوڑا ڈھنگ سیکھو. اور اسٹیج سے ہی یہ سب ہوگا تو پھر ان لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا بیٹا. صحیح بات. ٹھیک ہے, اب سمجھ رہے ہو بات. ہاں ہاں, تو ہر بات میں کر دیں گے, عمل کے لیے دعا کر دو. توجہ رکھو, میری صحیح بتا رہا ہوں, ایسے وقت میں جلسے کرانا حضرت بہت مشکل ہو گیا, بہت مشکل ہو گیا. کیونکہ یہ جو حسد ہے نا, حسد, یہ کینہ, اور یہ زیادہ تر اب مسلمانوں میں, اور اتنا آرام سے آ کے بیٹھتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اور دل سے اتنا کالا رہتا, اتنا کالا رہتا. دینی اور اسلامی حضرت کئی جگہ جلسے بند ہو گئے کہ نہیں, فون ہو گئے کہیں. ہاں پوچھو, ایسے ہو جاتا ہے. تو ان کمیٹی والوں نے جلسہ کیا, مبارکباد کے لائق ہے. ان کے بیٹے کی یا بیٹی کی یا بھائی کی یا کسی کی شادی نہیں ہے, یا رشتہ داری کا ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے, یہ نبی کے بچوں سے محبت ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اور ماشاء یہی اللہ. محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی اگر سچی محبت ہے تو. اب دیکھو کربلا شریف کے حالات, اب ایمانداری سے بتائیو, تمہاری کربلا اور وہاں کی کربلا کسی چیز میں میل کھا رہے ہو؟ نہیں. وہاں پر کیا ہوتا 10 تاریخ کو, اور تمہارے ہاں لگتا ہوگا تو لڑکیاں میک اپ کر کے, نئے کپڑے پہن کے کہاں جا رہی ہیں؟ میلے کو. ان کا ابا جیسے ہے ہی نہیں, ان کی اماں جیسے ہے ہی نہیں. اس سے پوچھو کہ تو کیوں جا رہی ہے بھائی میلے کو؟ 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ جب اتنے بڑے بچے کھیلیں گے, کودیں گے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا, سنیں گے تو انہیں کیا پتہ, انہیں تو یہی پتا ہے کہ وہاں تو میلہ ہے, وہاں تو میلہ ہے. لیکن جس کے گھر کا جو جاتا نا, ہوٹ خشک ہو جاتے ہیں, ہوٹ. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اگر 2 موتیں ہو جائیں نا, 2, تو 3 دن تک کھانا نہیں بنتا ہے. اگر 2 لوگ مر جائیں, کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ بھی اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو منہ سوکھے رہتے ہیں. یہ نبی کے بچوں کا جگرا ہے, سمجھے. ایک امام زین العابدین کربلا میں بچے تھے, آج دیکھو کتنے حسینی سید ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کتنے حسینی ہیں معلوم ہے آپ کو. لیکن میں جو بتا رہا ہوں, توجہ رکھنا نوجوانوں, بڑی مشکل سے یہ راتیں ہاتھ آتی ہیں, اس وجہ سے خالی وقت جانا نہیں چاہیے. تو ہماری کربلا میں اور ان کی کربلا میں
हमारी जो इस वक्त की करबला और उस करबला में कोई मेल नहीं है कहीं से कहीं तक। हाँ, 10 मुहर्रम को क्या करो तुम, रोजा रखो, उससे बाद में एक दिन रोजा रखो या एक दिन पहले रोजा रखो। समझ रहे हैं मेरी बात? इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में खिचड़ा पकाओ, हलीम बिरयानी पकाओ, तकसीम करो, खाओ खिलाओ, गरीबों की मदद करो, ये सारी चीजें ताकि पता चल जाए कि इनका इस्लाम कितना सच्चा है, सुभान अल्लाह। ताकि पता चल जाए इनके हालात क्या होते हैं। अब चलो, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा, ये भी बता दूं मैं, 10 मुहर्रम को शहीद जरूर हुए मगर नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई है। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को हुई है। जी बेशक। 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? इसमें भी कोई वजह यह है कि उन जालिमों ने शाम तक करबला में वो गुंडागर्दी की थी, मार पीट की थी, सैयदजादियों के किसी के आगे हाथ बांध दिए थे, किसी के पीछे हाथ बांध दिए थे, किसी को घोड़े पे बिठा दिया था, किसी को पैदल खचेड़ रहे थे। अल्लाह वो आलम किया था, वो आलम किया था, मत पूछिए। शाम तक वही करबला में यही करते रहे। शाम हुई, खौली के नेज़े पे इमाम हुसैन पाक का सर है, लेके चल दिए। अब 11 मुहर्रम को करबला खाली हुई तो करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी, जिस बस्ती का नाम है मकाम गादरिया। वहां के लोग आए, उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। बेशक। एक कब्र शरीफ में, मैं करबला शरीफ में देख के आया हूं, वहां देख के आया हूं मैं। एक कब्र जो है ना, उसी में इमाम हुसैन पाक है और उसी में उनको दोनों बेटे हैं, जिनका नाम हजरत अली असगर और अली अकबर है। इमाम हुसैन पाक के साथ में ये तीनों बाप बेटे एक ही कब्र में है, उसी का मजार शरीफ बना हुआ। समझ रहे मेरी तरफ को, मेरी बात? और इधर बराबर में बाकी शुहदा का मजार शरीफ, जितने शुहदा थे सब इधर बराबर में। और इधर बराबर में को एक सहाबी रसूल, समझे, जिनका नाम हबीब बिन मुजाहिर है, वो भी उस वक्त मौजूद थे हजरत। वो ये कहते थे, हबीब इन लोगों को बताओ, तुम तो सहाबी हो, क्या मेरे नाना मुझे कांधे पे नहीं बिठाते थे? इन लोगों को बताओ, क्या मेरे नाना ने नहीं कहा जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं? क्या नहीं कहा है? तो वो तस्दीक करते थे, ये वही सहाबी थे, ये भी शहीद हुए। इनकी भी वहीं पे कब्र मजार शरीफ है। थोड़ा सा आगे बढ़ के करबलाई में हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का मजार शरीफ है। ये इतने करबला में और तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले से